اس نے کالج سے آتے ہی صوفے پر بیگ پھینکا اور کچن کی طرف بھاگی دادو وہ آوازیں دیتی کچن میں آئی جہاں سریا بیگم کھانا بنا رہی تھی۔ دادو کیا بنایا ہے؟ بہت بھوک لگی ہے، اس نے قریب آتے ہی کہا۔ بس بیٹا بن گیا، تم کپڑے تو بدل لو، ہاتھ منہ دھو کر آؤ، تب تک میں لاتی ہوں کھانا۔ انہوں نے اسے ڈریس میں دیکھ کر ٹوکا۔ دادو بعد میں بدل لوں گی نہ، ابھی بہت بھوک لگی ہے، نہیں بدل کر آؤ ورنہ کھانا نہیں ملے گا، انہوں نے ڈانٹا۔ اب آپ ایسے کریں گی؟ اس نے پیچھے سے دادو سے لپٹتے ہوئے کہا۔ مہرین زد نہیں کرتے، جاؤ۔ دادو نے پیار سے گال تھپتپایا۔ اچھا جا رہی ہوں، وہ دادو کے گال پر پیار کرتی کچن سے نکل گئی۔ سریا بیگم نے کھانا ڈالا اور لا کر باہر برآمدے میں چارپائی پر لگایا، تبھی وہ فریش ہو کر آ گئی۔ دادو یہاں کیوں لگا رہی ہیں؟ کھانا اندر لگائے نا، اس نے چارپائی پر رکھا کھانا، دیکھا لائٹ نہیں ہے۔ بیٹا اندر تجھے گرمی لگے گی، ایک تو یہ لائٹ اسی وقت جاتی جب میں کالج سے آتی ہوں، اس نے ناگواری سے کہا۔ شکر ادا کرتے ہیں بیٹا اللہ کا، آؤ کھانا کھاؤ، دادو نے کہا۔ اس نے دادو کے ساتھ کھانا کھایا مگر ناک منہ چڑھا کر، کیونکہ آج جو سالن بنا تھا اس سے بھی وہ ناخوش تھی اور دادو کی وہی تاکید کہ شکر ادا کر کے کھاؤ۔ وہ کھانے سے فارغ ہوئی تو لائٹ کا انتظار کرنے لگی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے شخص کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ وہ کاٹن کے کپڑوں میں روب دکھاتا کوئی گورا چٹا خوبرو نوجوان تھا، ہاتھ میں گھڑی پہنے، پیچھے دو گارڈ کھڑے، وہ کوئی بہت امیر شخص معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی اسے دیکھا اس کے حواس اڑنے لگے، چہرے پر پسینہ آنے لگا، وہ حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ میری، اس شخص نے زیر لب اس کا نام لیا اور عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ میری نے جلدی سے دروازہ بند کرنا چاہا مگر اس نے دروازے کو ہاتھ سے پکڑ لیا۔ میری نے زور دے کر بند کرنا چاہا مگر اس کی طاقت زیادہ تھی، بند نہ کر پائی تو دروازہ چھوڑ تیزی سے اندر بھاگی۔ وہ آ گیا، اس کے حواس قابو میں نہیں تھے، ڈر اس کے چہرہ کو اپنی زد میں لیے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے سے پسینہ بنے لگا اور اس پر بری طرح خوف طاری تھا۔ کیا ہوا میری؟ سریا بیگم باہر آئی۔ دادو وہ آ گیا، وہ کہتی سریا بیگم کے قریب بھاگی، تبھی صحن سے اندر آتے شخص پر سریا کی نظر پڑی، وہ تمسخرانہ مسکراہٹ لیے اندر رہا تھا۔ میری نے اسے اندر آتے دیکھا تو سریا کے پیچھے چھپ گئی۔ سلام اماں جی سلام، اس نے اندر آتے ہی سریا کو کہا کیوں آئے ہو؟ سریا نے غصہ سے کہا ارے اماں جی گھر آئے داماد کو چائے ٹھنڈا پوچھنے کے بجائے آپ سوال کر رہی ہیں۔ اس نے پاس پڑی کرسی گھسیٹ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھتے ہوئے کہا دیکھو خاور تم ہمارا پیچھا چھوڑ دو، کیوں تم اس معصوم یتیم بچی کے پیچھے پڑے ہو؟ سریا نے سوال کیا ارے اماں آپ تو عجیب سوال کر رہی ہیں، جیسے آپ ہمارے رشتے کے بارے میں جانتی ہی نہیں۔ اس نے ماتھے پر بل لاتے ہوئے کہا۔ مہرین دادو کے پیچھے چھپی سہمی کھڑی تھی، اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اسے کوئی جواب دے۔ وہ رشتہ بچپن کا تھا جو اب ختم ہو چکا ہے، اب تم بھی اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ سریا نے کہا ہاں اماں، کیا آپ نہیں جانتی کہ ہمارے خاندان میں مانگ چھوڑتے نہیں اپنی، چاہے ہمیں قتل و غارت ہی کیوں نہ کرنے پڑ جائیں۔ اس نے الفاظ چباتے ہوئے کہا اور تم، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میری ہونے والی بیوی ہو تم، میرے ساتھ ہی آگے کی زندگی گزارنی ہے تمہیں، ہاں اگر یہ شرم ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ مہرین سے مخاطب تھا۔ مہرین نے لمحہ بھر نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر واپس جھکا لی۔ تم جاؤ یہاں سے خاور، سریا نے کہا۔ جا تو میں رہا ہوں مگر پھر آؤں گا، میں بس یاد دلانے آیا تھا کہ یہ 20 سال کی ہو جائے گی اگلے مہینے اور میں اسے لے جاؤں گا، یہاں سے میری امانت ہے آپ کے پاس۔ اس نے کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ سریا بیگم کچھ بول نہیں سکی، وہ جانتی تھی اس کی طاقت اور رتبے کو، وہ زد کا پکا تھا جو کہتا کر گزرتا چلتا ہوں اللہ حافظ، وہ کہتا باہر نکل گیا اور وہ دونوں سہمے سے جاتا دیکھنے لگے۔ اگلے مہینے تمہاری برتھ ڈے ہے، اقصیٰ نے کہا۔ اس نے بس اتنا کہا تو ہم سیلیبریٹ کریں گے، کتنا مزہ آئے گا، پچھلی برتھ ڈے بھی تو منائی نہیں تھی۔ اب میں کچھ نہیں سنوں گئی، عالیہ نے منہ بنا کر کہا۔ نہیں مجھے نہیں منانی کوئی برتھ ڈے وغیرہ، اس نے صاف انکار کیا۔ مہرین تو ہر بار ایسے ہی کرتی ہے، یہ ہمارا آخری سال ہے، پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہو۔ پلیز سارا خرچہ میں خود کروں گی، بات خرچے کی نہیں، میں منانا نہیں چاہتی مگر کیوں؟ میری برتھ ڈے پر تو نے خرچہ کیا تھا نہ، تو اب میں بھی کر دوں گی تو سمجھ نہیں رہی یار، میرے پاس ایک پریشانی نہیں ہے، کاش کہ میری برتھ ڈے ہی نہ آئے، کاش میں چھوٹی ہی رہتی، کاش میں نہیں ہوتی کوئی اور ہوتی۔ اس نے بھرے لہجے سے کہا کیا ہوا ہے؟ عالیہ نے اسے پریشان دیکھ کر پوچھا۔ مجھے اپنی برتھ ڈے کے دن سے خوف آ رہا ہے۔ عالیہ مگر کیوں؟ ہوا کیا؟ وہ پھر آیا تھا۔ میری نے اسے سارا قصہ سنا دیا۔ ارے تو گھبرا مت، کچھ نہیں ہوگا، ایسے خنڈے پتہ نہیں کتنے گھوم رہے۔ عالیہ نے اسے تسلی دی۔ نہیں تو نہیں جانتی اسے، وہ بہت خطرناک ہے، ہم پولیس میں خبر کرتے تب تو وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا نا۔ پولیس؟ ہاں پولیس، اگر ہم پولیس کی مدد لیں تو وہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، یہ تو میں نے کبھی نہیں سوچا۔ اس نے حیرانی سے کہا۔ تو اب سوچ لے، عالیہ نے کہا، اور وہ اس کی بات میں آ کر سوچنے لگی۔ اظہر عالیہ کا کزن تھا جو اس کے کہنے پر میری کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اس کا دوست پولیس میں تھا تو عالیہ چاہتی تھی کہ وہ ہماری مدد کرے۔ چلو میرین رپورٹ کروانے پولیس اسٹیشن چلتے ہیں، عالیہ نے کہا، اور وہ کالج سے سیدھے پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اظہر گاڑی لیے باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا، انہیں آتا دیکھ اس کی نظر میرین پر ٹھہر گئی۔
وہ سفید سلوار قمیض میں پتلی دبلی سی لڑکی اس کی نظر میں ٹھہر گئی، بالوں کی لفٹی چٹیا بنائے، گلے میں دوپٹہ ڈالے، ہاتھ میں کتابیں تھامے اور بیگ کاندھے پر لٹکائے وہ عالیہ سے باتیں کرتی کالج کے گیٹ سے نکل رہی تھی۔ اظہر اس کی سادگی کو دیکھ حیران تھا، کوئی سادگی میں اس قدر خوبصورت کیسے لگ سکتی ہے؟ وہ دونوں اس کے قریب آ کر رکھ گئی۔ عالیہ نے اظہر کو کہا ہوں چلو، اظہر نے بس اتنا کہا، حالانکہ دل میں کئی ساری باتیں سوچ چکا تھا جو اسے مہرین کو دیکھتے ہی ذہن میں آئی تھی، مگر اپنے آپ پر قابو پاتا وہ مسکراتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا۔ تو آپ کو وہ آدمی تنگ کر رہا ہے؟ اظہر نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے خود ہی بات شروع کی۔ جی ہاں، مہر نے جواب دیا۔ تو آپ نے اپنے پاپا کو نہیں بتایا؟ میرے ممی پاپا نہیں ہیں اس دنیا میں، اس نے اداسی سے کہا۔ وہ سوری، مجھے پتا نہیں تھا۔ وہ خاموش رہی۔ تو آپ کس کے ساتھ رہتی ہیں؟ دادو کے ساتھ۔ اچھا چلے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے کہا اور گاڑی روک دی۔ وہ اسٹیشن پہنچ گئے تھے۔ اچھا، تو آپ کو وہ تنگ کریا ہے؟ پولیس والے نے پوچھا۔ جی کیا نام ہے؟ میرین۔ آپ کا نہیں، اس آدمی کا۔ جی خاور شاہ، اس نے نام بتایا۔ پولیس والا نام سنتے ہی ٹھٹکا، اس کا پین رکھ گیا کیا؟ خاور شاہ؟ جج؟ جی وہ حیران تھی۔ پولیس والے نے رجسٹر بند کیا اور اپنی کرسی سے کھڑا ہوا ہو گئی۔ رپورٹ گھر جائیں اب آپ؟ مہریں حیرانی سے کھڑی ہوئی۔ اظہر آگے بڑھا مگر اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کے دوست جو وہ پولیس والا تھا ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں رپورٹ لکھوانے آئی ہوں یہاں، مہرین نے کہا۔ پتہ ہے، ہو گئی آپ کی رپورٹ، اب جا سکتی ہیں، اس اتنا کہا اور جانے کا اشارہ کیا۔ چلو، عالیہ نے کہا اور وہ لوگ باہر آ گئے، مگر اظہر نہیں آیا۔ وہ حیران تھے دونوں کے پولیس والے نے رپورٹ کیوں نہیں لکھی۔ تبھی اظہر باہر آ گیا۔ کیا ہوا؟ کچھ بتایا کہ کیوں رپورٹ نہیں لکھ رہا؟ عالیہ نے اظہر سے پوچھا۔ خاور شاہ ایک بہت بڑا آدمی ہے، وہ بہت پاورفل ہے، اس کے خلاف رپورٹ کرنا یا لکھنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے، اس کی پہنچ آگے تک ہے۔ میں نے کہا تھا نہ عالیہ، وہ بہت خطرناک ہے۔ مہرین کی آنکھوں میں نمی تیر آئی۔ تو گھبرا مت، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ حل نکل آئے گا، عالیہ نے حوصلہ دیا، جبکہ اب خود عالیہ بھی سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا کیا جائے۔ وہ گھر آئی تو شام ہو گئی تھی۔ کہاں گئی تھی؟ اتنی دیر لگا دی؟ سریا بیگم نے کہا۔ میں؟ وہ دادو؟ سچ بتا، کہاں گئی تھی؟ پولیس اسٹیشن۔ کیوں؟ خاور شاہ کے خلاف رپورٹ درج کروانے۔ کیا تیرا دماغ خراب ہے؟ کس سے پوچھ کر تب وہاں گئی تھی؟ مگر دادو، ہو سکتا ہے پولیس ہماری مدد۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے دادو نے بات کاٹی۔ پولیس کچھ نہیں کر سکتی اس کا، پولیس تو اس کی جیب میں رہتی ہے، اگر پولیس کچھ کر سکتی تو میں کب کا مدد لے چکی ہوتی۔ مگر دادو، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، یا خدایا اس تک یہ خبر نہ پہنچے۔ بس سریا بیگم ڈر رہی تھی اور وہ دادو کو یوں پریشان ہوتا دیکھ حیران تھی۔ وہ حیران ہوا۔ ایک لڑکی آپ کے خلاف رپورٹ لکھوانے آئی تھی؟ ہوں۔ کون تھی؟ میرین نام بتا رہی تھی اپنا، اس کے ساتھ ایک لڑکا اور اسی کی عمر کی لڑکی بھی تھی، کالج کے ڈریس میں تھی۔ لڑکا؟ جی شاہ صاحب، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ لڑکی آئی تھی رپورٹ لکھوانے، مگر میں نے نہیں لکھی۔ ہم تو آپ کے ہمیشہ سے وفادار رہے ہیں، لیکن آپ کچھ کرے کہیں وہ دوبارہ۔ پولیس والے نے خبر دی، اس نے اتنا سننا تھا کہ فون بند کرتے ہی اس نے فون دیوار پر دے مارا اور قہقہا لگا کر ہنس دیا۔ تم کیا سمجھتی ہو مہرین، تم مجھ سے جان چھڑوا سکتی ہو؟ تم صرف میری ہو، صرف میری۔ اس نے خود کلامی کی میکال۔ اس نے آواز دی، جی سر، پتا کرو مہرین کے بارے میں، وہ کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے، سب معلوم کرو۔ اس نے حکم سنایا۔ جی سر، بہتر، اس نے کہا اور باہر نکل گیا۔ جیسے جیسے اس کی سالگرہ کا دن قریب آ رہا تھا اس پر خوف طاری ہو رہی تھا۔ وہ ہر وقت ڈری رہتی، سوچ میں پڑی رہتی کہ کیا کرے، کہیں وہ سچ میں اسے لے گیا تو۔ اس دن بھی وہ بنا سوچے سمجھے بنا دادو کو بتائے پولیس اسٹیشن چلی گئی تھی، مگر خاور کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تھا۔ اظہر بھی اکثر کالج کے بعد عالیہ کو لینے آتا اور اسے ڈروپ کر دیتا، یا کہیں کہ وہ بہانے سے اس سے دوستی کرنا چاہتا تھا، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ اب اظہر کو دیکھ جھجکتی نہیں تھی، اظہر کو رفتہ رفتہ محبت ہونے لگی تھی، نہ جانے کیوں وہ اس کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ آج بھی کالج کے بعد اظہر نے اسے ڈروپ کرنے کی آفر کی اور وہ عالیہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اب تو وہ آپ کو پریشان نہیں کرتا نا؟ اظہر نے کہا، نہیں ابھی تک تو کچھ نہیں۔ کیا اس نے ہو سکتا ہے اسے خبر ہی نہ ملی ہو؟ عالیہ نے کہا، ہاں شاید۔ مہرین نے کہا، آپ بلا وجہ ہی گھبرا رہی تھی، وہ کچھ نہیں کرے گا، اور کچھ کرے گا بھی۔ تم نے چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی؟ اظہر نے تلخی سے کہا۔ مہرین نے یک دم اسے حیرانی سے دیکھا، وہ سمجھ نہیں سکی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نہ، اگر وہ تنگ کرے تو بتانا، اور بہت سے راستے ہیں میرے ایسے بندوں سے جان چھڑانے کے، مگر جب اس نے کوئی اسٹیپ نہیں لیا تو ہم بلا وجہ ہی اسے بھیڑے، یہ تو ٹھیک نہیں۔ اظہر نے کہا۔ مہرین اس کی باتیں سن کر حیران رہ گئی، وہ اتنا شریف دکھنے والا ایسی باتیں کر رہا تھا جیسے وہ خاور جیسے بندوں سے روز نبٹتا ہے۔ مہرین وہ اس کی باتوں پر حیرانی کے ساتھ نسی بھی آ رہی تھی، مگر اس نے مہارت سے دبا لی۔
تھینک یو، مہرین نے کہا اور اظہر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ برتھ ڈے کب ہے آپ کی؟ اظہر نے پھر پوچھا۔ 2 دن بعد، مہرین نے مختصر کہا۔ تم نے گفٹ دینا ہے؟ اس بار عالیہ نے اسے کہاں دے بھی سکتا ہوں، اظہر نے جواب دیا۔ تم میری فرینڈ کے ساتھ زیادہ ٹچی نہیں ہونے کی کوشش کر رہے؟ عالیہ بھڑکی۔ ارے میں نے کبھی ٹچ نہیں کیا ایسوے، اس نے شرارت سے کہا۔ بدتمیز تم۔ عالیہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اظہر کا فون بجا۔ ہیلو۔ نہیں یار، میں پرسوں نہیں آ سکتا، کچھ کام ہے۔ بس ہے کسی خاص کی برتھ ڈے؟ اظہر نے جتاتے ہوئے کہا۔ میری نے یک دم چونک کر اسے دیکھا اور عالیہ بھی حیران تھی۔ چلو ٹھیک ہے، خدا حافظ، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ پوچھتی اس نے گاڑی روک دی۔ آپ کا گھر آ گیا؟ اظہر نے کہا۔ جج جی۔ وہ یک دم باہر نکلنے لگی۔ تو پرسوں برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے؟ اظہر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مہرین باہر نکل کر کھڑی تھی کہ اس نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، بہت معصوم سی۔ مہرین کچھ بول نہیں سکی۔ خدا حافظ، اظہر نے کہا اور گاڑی اڑاتا لے گیا اور مہرین وہیں کھڑی گاڑی کو گھورتی رہی۔ سر جی، میڈم کی ایک دوست ہے کالج میں، عالیہ نامی، اس کے علاوہ ان کی کوئی دوست نہیں۔ البتہ کالج سے چھٹی پر اکثر عالیہ کو لینے اس کا ایک کزن آتا ہے۔ میڈم اکثر انہیں کے ساتھ گھر جاتی ہیں، اکثر انہیں آپس میں باتیں کرتے بھی دیکھا گیا ہے، مگر لگتا نہیں کہ ان کے بیچ کوئی خاص بے تکلفی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ کبھی باہر نہیں ملے۔ میکال نے معلومات دی ہوں۔ خاور اس کی بات سن رہا تھا۔ ایک اہم بات سر جی، ہم نے معلوم کیا ہے؟ اس دن پولیس اسٹیشن میں بھی یہی لڑکا اظہر اور لڑکی عالیہ تھی۔ میڈم کے ساتھ ہوں، اور سر جی میں اپنے آدمیوں کو ان کے پیچھے لگایا ہے۔ جیسے ہی کوئی بات ہوگی وہ مجھے انفارم کر دے گے، ٹھیک ہے؟ تم جاؤ، خاور نے اشارہ کیا اور میکال باہر نکل گیا اور خاور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ماضی سریہ بیگم کے اکبر شاہ اور شاہ نواز دونوں بیٹے تھے۔ وہ دونوں بھائی مالی حیثیت میں کافی آگے تھے۔ ان کی بہت فیکٹریاں تھیں، زمینیں تھیں۔ وہ گاؤں کے بڑے آدمی مانے جاتے تھے جن کا روب اور رتبہ پورے گاؤں میں مشہور تھا، مگر وہ دونوں اپنی ماں کے فیصلے کو کبھی رد نہیں کرتے تھے۔ سریہ کا ایک ہی بھائی تھا جس کی بیٹی کی منگنی اس کی چھوٹے بیٹے شاہ نواز سے طے ہوئی تھی۔ دونوں بھائیوں میں بہت محبت تھی۔ اکبر کے ہاں جب لڑکا پیدا ہوا تو بہت خوشیاں منائی گئی، مٹھائیاں بانٹی گئی، کیونکہ 6 سال پہلے انہیں بیٹی ہوئی تھی جو کچھ دن کی تھی، تب ہی وفات پا گئی تھی۔ 6 سال انہوں نے دک میں گزارے، پھر جب خاور پیدا ہوا تو خوشیاں پھر سے لوٹ آئیں۔ تبھی سریہ کے بھائی کی کال آئی، اس نے شاہ نواز اور اپنی بیٹی کے رشتے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنے ماموں کو بلایا تاکہ ان سے بات کر سکیں اور صلح کر سکیں۔ بہن ہو کر تم نے آج تک کیا دیا ہے سریہ، جبکہ تم نے میری بیٹی اپنے اس بیٹے کے لیے مانگی جس کی کوئی اہمیت نہیں گھر میں؟ ان کا اشارہ شاہ نواز کی طرف تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اکبر نے کہا۔ ہاں، ساری جائیداد تو تمہارے نام ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا، ایسے کیا؟ ماموں گھننا ہمارا جو بھی ہے دونوں بھائیوں کا ہے۔ اکبر نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، کر دو شاہ نواز کے نام زمین جائیداد۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اکبر نے حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے، میں کر دوں گا، لیکن مجھے نہیں چاہیے، نام ہم بھائیوں میں بٹوارا نہیں ہو سکتا۔ شاہ نواز نے کہا۔ نہیں شاہ نواز، اکبر ٹھیک کہہ رہا ہے، آگے جا کر جھگڑے ہوں گے، جائیداد پر ابھی سب ہو جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، سریہ نے فیصلہ کیا اور سب کو ماننا پڑا۔ کچھ دنوں میں اکبر نے پیپرز تیار کروائے اور سائن کر دیے۔ اس نے آدھی جائیداد شاہ نواز کے نام کر دی۔ کچھ دنوں میں شاہ نواز کی شادی طے ہو گئی، سب بہت خوش تھے۔ شادی کی تیاریاں کی۔ شادی کے دن سریہ کے بھائی کو کسی نے بتایا کہ اکبر شاہ نے نقلی کاغذات بنوا کر سب کو بے وقوف بنایا ہے۔ اس نے شاہ نواز کے نام کچھ بھی نہیں کیا۔ بارات آنے کو تھی اور وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے فون کر کے شادی روک دی۔ شادی کے دن گھر میں شادی ٹوٹنے کا ہنگامہ مچ گیا اور وجہ اس نے پھر جائیداد بتائی۔ انہیں بہت غصہ آیا کہ ان کے کہنے پر بٹوارا کیا، اور انہوں نے شادی کے دن شادی ہی توڑ دی۔ اپنی مانگ تو ہم کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، سریہ نے کہا۔ اکبر نے سریہ سے اجازت لی اور شاہ نواز کے ساتھ ماموں کے گھر پہنچے۔ کافی عزت بحث کے بعد اکبر نے گم نکالی اور اپنے ماموں پر تان دی۔ ماموں آپ جانتے ہیں مانگ ہم نہیں چھوڑیں گے، اکبر نے کہا، اور شاہ نواز کا نکاح زبردستی کروا دیا اور لڑکی کو گھر اٹھا لائے۔ ماضی کچھ ٹائم تو آرام سے گزر گیا تھا۔ ماموں کی طرف سے بالکل سناٹا تھا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، مگر وہ جانتے تھے کہ وہ آرام سے بیٹھنے والا نہیں۔ نائمہ شاہ نواز کی بیوی بھی آرام سے رہ رہی تھی، کیونکہ وہ امید سے تھی اور سب اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر ایک دن مامون آ گئے، بہت سے بندوں کے ساتھ، بہت سے ہتھیاروں کے ساتھ۔ وہ ان سب کے لیے تیار نہیں تھے۔ تم لوگ کیا سمجھتے ہو میری بیٹی کو زبردستی اپنے ساتھ رکھو گے؟ انہوں نے غصہ سے کہا۔ ہم نے باقاعدہ کروایا ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اکبر نے کہا۔ تم نے زبردستی کی ہے میری بیٹی کے ساتھ، ہمارے ساتھ وہ دھاڑے؟ اچھا تو پوچھ لو اپنی بیٹی سے۔ شاہ نواز نے کہا۔ چلو نائمہ میرے ساتھ۔ اس نے دور کھڑی نائمہ کو پکارا۔ نہیں ابا، میں نہیں جاؤں گی، آپ کے ساتھ میں یہاں خوش ہوں، اتنا سننا تھا۔ ان کا غصہ آسمان کو پہنچا اور انہوں نے بندوق نکالی۔ ارے ماموں، ان کھلونوں سے ہمیں مت ڈرانا، دن رات کھیلتے ہیں ہم اس کے ساتھ۔ اکبر نے کہا۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟
نقلی کاغذات بنوا کر تم نے ہمیں دھوکہ دیا۔ وہ غصہ سے بولے، میں نے کوئی نقلی نہیں بنوائے کاغذ۔ اکبر نے ناگواری سے کہا، جھوٹ بولتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ جھوٹ بھی ہے تو ہمیں قبول ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اب کا نہیں، شاہ نواز نے کہا، اور مجھے میرے بھائی پر پورا یقین ہے۔ اس کی آنکھوں میں پختہ یقین تھا، ایک دن تم پچھتاؤ گے بہت جب تمہارا اعتبار ٹوٹے گا۔ وہ کہہ کر وہاں سے نکل گئے۔ وقت آرام سے گزرنے لگا، سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ کچھ ٹائم کے بعد انہیں ماموں کا پتہ چلا، وہ بہت بیمار تھے۔ نائمہ کا بہت دل کر رہا تھا اپنے باپ کو دیکھنے جائے، مگر کسی سے کچھ نہیں کہا۔ مگر سریا نے خود ہی ناراضگی ختم کی اور سب کو لے کر طبیعت معلوم کرنے چلی گئی۔ وہ سچ میں بہت بیمار تھے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ دکھ سریا اور نائمہ کے لیے بہت بڑا تھا۔ آخر کو وہ سریا کا اکلوتا بھائی اور نائمہ کا باپ تھا۔ پھر جب کچھ وقت کے بعد نائمہ نے ایک بچی کو جنم دیا تو سب بہت خوش ہوئے، خوشیاں پھر سے لوٹ آئی تھی۔ خاور اس وقت 2 سال کا ہونے والا تھا۔ خاور سارا دن بچی کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ ایک دن سریا نے ہی کہہ دیا کہ ہماری بچی گھر میں ہی رہے گی، ہم اس کو خاور کے نام کرتے ہیں، جس پر سب ہی بہت خوش ہوئے اور اس طرح وہ خاور کی مانگ کہلانے لگی۔ وقت تیز تیز گزر رہا تھا، سب اسی طرح خوش تھے۔ ایک دن کسی نے شاہ نواز کو کچھ پیپرز دکھائے اور ثبوت کے ساتھ اسے اکبر کی سچائی سے آگاہ کیا۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے گھر جاتے ہی سریا کو سب بتایا۔ انہوں نے اکبر کو بلایا اور سارے ثبوت دکھائے۔ کیا یہ سچ ہے؟ سریا نے پوچھا۔ ہاں سچ ہے، ان سب پر میرا حق ہے، میں شاہ نواز کو کیوں دوں؟ اکبر نے کہا، اتنا سننا تھا کہ سریا نے اس کے منہ تمانچہ لگایا۔ ذلیل، تجھے ذرا شرم نہ آئی اپنے بھائی کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے؟ سریا نے چیخ کر کہا، میں نے اسے گھر سے تو نہیں نکالا، یہ رہے یہی نہیں بھائی، میں یہاں نہیں رہوں گا، میں چلا جاؤں گا، بس مجھے آپ سے امید نہیں تھی۔ اس بات کی شاہ نواز نے کہا، نہیں تو کہیں نہیں جائے گا، یہ جائے گا یا تو ابھی کے ابھی بٹوارا کرے گا۔ سریا نے کہا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ اکبر ڈھٹائی سے کہا، اور اس دن شاہ نواز بنا کچھ کہے اپنا سامان اور بچی کو لے کر جانے لگا کہ سریا تھی اس کے ساتھ۔ وہ لوگ شہر میں آ کر بس گئے۔ شاہ نواز چھوٹی موٹی نوکری کر کے گزر بسر کرنے لگا۔ اس وقت مہرین 5 سال کی تھی۔ وہ دن ان کے لیے بہت پریشانی کے تھے اور نائمہ ایک بار پھر سے امید سے تھی۔ اکبر نے جو ان کے ساتھ کیا وہ اس سب سے بہت دکھی تھے۔ چھوٹی موٹی نوکری سے گھر کا گزارا مشکل تھا۔ پھر جب کچھ وقت کے بعد نائمہ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو وہ ہسپتال لے کر بھاگے، مگر کچھ ہی دیر میں انہیں نائمہ اور اس کے بچے کی موت کی خبر مل گئی تھی۔ انہیں بہت بڑا صدمہ لگا تھا۔ 5 سالہ بچی اپنی ماں کو بہت یاد کرتی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ سب بھولتی گئی۔ وہ ہر وقت دادو کے ساتھ رہتی۔ اکبر کو جب نائمہ کی موت کا پتہ چلا تو وہ شہر آ کر معافی مانگنے لگا۔ سریا نے اسے معاف نہیں کیا اور گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی رابطہ نہیں کیا، وہ بھی ان سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ شاہ نواز اب اکثر بیمار رہتا تھا، علاج کے پیسے ہوتے نہیں تھے ان کے پاس۔ جب مہرین 12 سال کی ہوئی تو اس کا باپ بھی اسے چھوڑ گیا تھا۔ ماں تو اسے ٹھیک سے یاد نہیں تھی، مگر باپ یاد تھا، جس کی کمی اسے ہر وقت محسوس ہوتی۔ جب مہرین 18 سال کی ہوئی تو پہلی بار خاور کو اس نے اپنے گھر میں دادو سے بات کرتے دیکھا تھا۔ وہ دروازے پر کھڑی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس شخص کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی اندر آئی۔ جب خاور کی نظر اس پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے بس بچپن سے مہرین کا نام سنا تھا اور آج اسے دیکھا تھا تو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ سریا بیگم نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے اندر بڑھ گئی، مگر وہ حیران تھی۔ آج سے پہلے تو اس نے کبھی دادو کو اس شخص سے ملتے نہیں دیکھا تھا۔ پھر آج اس کے جانے بعد دادو نے اسے ساری سچائی بتائی، جس سے آج تک وہ لالم تھی۔ حال دادو، اس نے سریا کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا۔ جی بیٹا۔ سریا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، دادو کیا وہ کل سچ میں آ کر مجھے لے جائے گا؟ وہ اداسی سے کہہ رہی تھی۔ نہیں بیٹا، کچھ نہیں ہوگا، تمہاری دادو ہے نہ تمہارے پاس، تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گی۔ سریا بیگم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اماں ابا اتنی جلدی کیوں چلے گئے مجھے چھوڑ کر؟ بس بیٹا، شاید ان کی زندگی ہی کم تھی، رب کی یہی رضا تھی، ورنہ جانے کی عمر تو میری تھی۔ سریا نے دک سے کہا، دادو میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ اس نے دادو کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، میں کہیں جا تمہیں چھوڑ کر۔ سریا نے اسے تسلی دی اور وہ یوں ہی باتیں کرتی جانے کب سو گئی۔ ہیپی برتھ ڈے بیٹا، سریا نے اسے دیکھتے ہی کہا اور وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ دادو آپ کو کس نے یہ سکھایا بولنا؟ آپ تو سالگرہ مبارک کہتے ہیں۔ اس نے مذاق سے کہا، تم کیا مجھے اب اتنا گیا گزرا سمجھ رہی کہ مجھے یہ بھی نہ بولنا ہے؟ دادو نے خفگی سے کہا، میری پیاری دافو آپ تو سب سے بہتر ہیں۔ اس نے دادو کے گلے لگتے ہوئے کہا، اچھا چلو اب کالج کے لیے لیٹ ہو رہی، ہو جاؤ یار ہو جاؤ، میں ناشتہ لگاتی ہوں کہ دادو وہ کہتی اندر چلی گئی۔ ہیپی برتھ ڈے مہرین، عالیہ نے اسے کالج آتے ہی کہا، تھینک یو مہرین نے کہا، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ یا کوئی خوشی نہیں تھی۔ اس کے دل میں ایک ڈر تھا خاور کو لے کر۔ کیا ہوا؟ پریشان لگتا ہی ہو؟ نہیں ہو تو اب بتاؤ کیا بات ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں خاور آ گیا تو۔
تم پھر وہی سوچ رہی ہو کچھ نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے اپنا دن تو خراب مت کرو۔ وہ بس اتنا کہ سکی تمہارے لیے ہم نے پارٹی ارینج کی ہے۔ کالج کے بعد پارک میں، عالیہ نے کہا۔ پارک میں پارٹی؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، کیونکہ ریسٹورنٹ تم جاتی نہیں تو پارک میں ہی رکھ لی، لیکن مجھے نہیں جانا پارٹی وغیرہ میں، میری دادو پریشان ہو جائے گی، زیادہ وقت نہیں لگے گا، بس تھوڑی دیر میں ختم کر دے گے، چھوٹا سا سیلیبریشن ہے۔ اظہر نے سارے ارینجمنٹ کر لیے۔ اظہر نے؟ مگر کیوں؟ کیوں کا کیا مطلب؟ تمہاری برتھ ڈے ہے، مگر وہ کیوں کر رہا ہے؟ میرے لیے سب ظاہر سی بات ہے یار، وہ تمہیں پسند کرتا ہے، کوئی نہ سمجھ بھی سمجھ جاتی، مگر تم نہیں سمجھی اب تک۔ عالیہ، اسے منع کرو، وہ مجھ سے دور ہے تو ہی بہتر ہے، وہ خاور کو نہیں جانتا۔ عالیہ نے اس کی بات کاٹی۔ کیا تم خاور کی وجہ سے اپنی فیلنگس کا گلا گھونٹ دو گی؟ کب تک آخر، کب تک تم اس غنڈے سے ڈرتی رہو گی؟ میرے دل میں اظہر کے لیے کوئی فیلنگس نہیں، وہ بس ایک اچھا دوست ہے، اسے منع کرو تم۔ اس نے جتایا، سوری میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ عالیہ نے بے رخی سے کہا، ٹھیک ہے، میں خود کے دوں گی، مہرے نے کہا، اور اٹھ کر کلاس کی سمت بڑھ گئی۔ اب اتنا انتظام کیا ہے؟ اس نے تمہارے لیے، عالیہ میں چھٹی کے وقت اسے کہا، تو میں نے تو نہیں کہا تھا۔ مہرین، تم تھوڑی دیر کے لیے جا کر کیک کاٹ کر واپس آ جانا، اور اسے منع کر دینا کہ آئندہ وہ تمہارے لیے کچھ نہ کرے، ٹھیک ہے؟ چلو۔ مہرین اس کے ساتھ چل دی۔ وہ پاس والے پارک میں آ گئی تھی جہاں انہوں نے انتظام کیا تھا۔ سامنے ایک ٹیبل سجا ہوا تھا پھولوں سے، جس پر بہت خوبصورت سا کیل رکھا تھا جس پر اس کا نام لکھا تھا۔ ٹیبل کے پاس ہی بہت سے غبارے پڑے تھی اور پھولوں سے راہداری کو سجایا گیا تھا جہاں وہ اس وقت کھڑی تھی۔ سامنے ہی بڑا سا ہیپی برتھ لکھا ہوا تھا جسے بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ وہ حیرانی سے چلتی قریب آئی، اسے وہ سب اچھا لگ رہا تھا، اس کے لیے کبھی کسی نے اس طرح برتھ سیلیبریشن نہیں کی تھی۔ اقسام بہت عام سے تھے، مگر دل سے کیے گئے تھے، جو اسے بہت پسند آئے تھے۔ وہ اظہر کو منع کرنے آئی تھی، مگر خوشی میں اسے کچھ یاد نہیں رہا۔ وہ چلتی ہوئی کیک کے قریب آئی، تبھی کسی نے چھری بڑھائی اس کی۔ اس نے یک دم سر اٹھا کر دیکھا، وہ اظہر ہی تھا جو چہرے پر مسکان لیے اسے کیک کاٹنے کا کہہ رہا تھا۔ اس نے چھری کو پکڑ لیا اور کیک کاٹنے لگی۔ تبھی سب کی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائی جو اسے برتھ ڈے وش کر رہے تھے۔ وہ بہت خوش تھی، اتنی خوش کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ وہ جب کیک کاٹ کر فارغ ہوئی تو سب کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ انہوں نے بہت کچھ کھایا، انجوائے کیا۔ وہ کھڑی عالیہ سے بات کر رہی تھی کہ اظہر نے پکارا، میری۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، اظہر نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، ہاتھ میں رنگ تھی، چہرے پر مسکان اور خوشی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ول یو می، اظہر کے الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرائے۔ میری سے اس عالیہ نے کہا۔ وہ بالکل ساکت کھڑی تھی۔ اچانک اس کے دماغ نے کام کیا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ خاور کو پتہ لگ گیا تو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، مجھے گھر جانا ہوگا، اس نے دل میں سوچا۔ تبھی کچھ لوگ قریب آتے نظر آئے انہیں، جن کے بیچ ایک روبدار نوجوان ایک انداز دکھاتا چلتا آ رہا تھا۔ اظہر کھڑا ہو گیا، مہرین نے پلٹ کر دیکھا، وہ اور کوئی نہیں، خاور ہی تھا۔ خاور، مہرین نے زیر لب کہا۔ وہ اپنے انداز میں چلتا ان کے قریب آ رہا تھا۔ مہرین کو لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ قریب آتے ہی خاور کے آدمیوں نے سب تہس نہس کر دیا، ٹیبل ایک سائڈ پھینکا، وہ بورڈ جس پر نفاست سے برتھ ڈے لکھا گیا تھا وہ کہیں پڑا تھا، غرض ہر چیز الٹ پلٹ دی۔ مہرین کا دل چاہا وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ کیوں بھائی، برتھ ڈے منائی جا رہی ہے، خاور نے قریب آتے ہی کہا۔ اظہر جو خاموشی سے سارا منظر دیکھ رہا تھا غصہ سے لال پیلا ہو گیا۔ کیوں پیچھے پڑے تم اس کے؟ اظہر نے آگے بڑھ کر کہا۔ خاور نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر قہقہا لگا کر زور سے ہنسا۔ یہ میری ہونے والی بیوی ہے، خاور نے چبا کر کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، سمجھے تم؟ اظہر چیخا، تم کیوں اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو؟ خاور مسکرا کر کہا، کیونکہ میں مہرین سے محبت کرتا ہوں، اور اگر محبت میں موت بھی آ جائے نا تو کوئی غم نہیں، اظہر نے سرخ آنکھوں سے کہا۔ اتنا سننا تھا کہ خاور کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے گن نکالی اور اس کے ماتھے پر رکھ دی۔ مرنے کا زیادہ وقت ہے نہ تجھے تو مر۔ پھر اس نے غصہ سے کہا، نہیں خاور، یہ سچ نہیں کہہ رہا، یہ کچھ نہیں کہہ رہا، تم مجھے لینے آئے ہو، نہ چلو۔ لیکن اسے چھوڑ دو، مہرین نے آگے بڑھ کر کہا۔ خاور نے گن ہٹائی اور ایک ہاتھ سے مہرین کو بالوں سے پکڑا، کھینچتے ہوئے لے جانے لگا۔ اظہر نے جیسے سے ہی دیکھا چھوڑو مہرین کو، اظہر اپنی جگہ سے ہلا ہی تھا کہ خاور نے مڑ کر گولی اس کے سینے میں اتار دی۔ مہرین کے حواس قابو میں نہیں رہے، اسے بس اظہر نظر آ رہا تھا جس کے سینے میں گولی لگی تھی۔ مہرین چیخی، خاور اسے کھینچتا لے جا رہا تھا، مگر اس کی نظر اظہر پر ہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ خاور نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر بیٹھایا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ دیکھو اس لڑکے کو، اگر مر گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر زندہ ہے تو مار ڈو، جا کر بچنا نہ پائے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی سے محبت کرنے کی؟ اس نے غصہ سے باہر کھڑے میکال کو کہا۔ مہرین نے اس کے الفاظ سنے تو حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، کوئی شخص اتنا بے حس کیسے ہو سکتا ہے؟ آج صحیح